بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاطمہ زہرا اسلام اکیڈمی کے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غزوہ بنی مستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ منورہ آنے لگے تو ایک مقام پر آپ نے پڑاؤ کیا۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں، جو ایک ہودج میں سفر کرتی تھیں، اور چند مخصوص آدمی اس ہودج کو اونٹ پر لادنے اور اتارنے پر مقرر تھے۔ حضرت عائشہ لشکر کے روانگی سے کچھ پہلے لشکر سے باہر رفع حاجت کے لیے تشریف لے گئیں۔ جب واپس آئیں تو دیکھا کہ ان کے گلے کا ہار کہیں ٹوٹ کر گر گیا۔ وہ دوبارہ اس ہار کی تلاش میں لشکر سے باہر چلی گئیں اور واپس آنے میں کچھ دیر لگ گئی۔ لشکر روانہ ہو گیا۔ آپ کا ہودج لادنے والوں نے خیال کیا آپ اندر تشریف فرما ہیں، کیونکہ آپ کی عمر مبارک اتنی زیادہ نہ تھی تو وزن محسوس نہیں ہوتا تھا۔ انہوں نے ہودج لاد دیا اور پورا قافلہ منزل سے روانہ ہو گیا۔ آپ منزل پر واپس آئیں تو کوئی آدمی بھی وہاں پر موجود نہیں تھا۔ تنہائی اور اندھیری رات سے سخت گھبرائیں اور اکیلا سفر کرنا بھی بہت مشکل لگا، اس لیے آپ یہ سوچ کر لیٹ گئیں کہ جب اگلی منزل پر مجھے نہ پائیں گے تو میری تلاش میں ضرور آئیں گے۔ آپ لیٹی لیٹی سو گئیں۔ ایک صحابی صفوان بن معطل ہمیشہ لشکر کے پیچھے اس خیال سے چلا کرتے تھے کہ لشکر کا گرا ہوا سامان اٹھاتے چلیں۔ جب اس مقام پر پہنچے تو حضرت عائشہ کو دیکھا، چونکہ آپ آیت پردہ سے پہلے ام المومنین کو دیکھ چکے تھے تو پہچان گئے اور انہیں مردہ سمجھ کر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ اس آواز سے حضرت عائشہ صدیقہ جاگ اٹھیں تو حضرت صفوان نے اپنے اونٹ کو ان کے قریب جا کر بٹھا دیا، جس پر آپ بغیر کوئی بات کیے سوار ہو گئیں اور حضرت صفوان نے اونٹ کی مہار پکڑ کر پیدل چلتے ہوئے اگلی منزل پر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس پہنچ گئے۔ منافقوں کے سردار عبداللہ بن ابی نے اس واقعہ کو حضرت عائشہ پر تہمت لگانے کا ذریعہ بنا لیا اور خوب اس تہمت کا چرچا کیا، اور مدینہ میں اس منافق نے اس شرمناک تہمت کو اس قدر اچھالا اور اتنا شور و گل مچایا کہ مدینہ میں ہر طرف تہمت کا چرچا ہونے لگا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس شر انگیز تہمت سے بے حد رنج و صدمہ پہنچا۔ اس موقع پر عبداللہ بن ابی نے کئی مقاصد حاصل کرنے کی کوشش کی۔ ایک طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق کی عزت پر حملہ کیا، دوسری طرف اس نے اسلامی تحریک کے بلند اخلاق کو گرانے کی کوشش کی، تیسری طرف اس نے ایک چنگاڑی پھینکی کہ اگر اسلام اپنے پیروکاروں کی کایا پلٹ نہ کر چکا ہوتا تو مہاجر اور انصار آپس میں لڑیں، کیونکہ حضرت عائشہ کے حوالے سے جس شخص پر الزام لگ رہا تھا، یعنی صفوان بن معطل، کا تعلق قبیلہ خزرج سے تھا۔ عصمت عائشہ صدیقہ پر صحابہ کرام کی شہادتیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی پر پورا یقین تھا، لیکن چونکہ بیوی کا معاملہ تھا اس لیے آپ نے اپنی طرف برات کا اعلان کرنے کی بجائے وحی الہی کا انتظار فرمانے لگے۔ اس درمیان میں اپنے مخلص اصحاب سے مشورہ کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، منافق یقیناً جھوٹے ہیں، اس لیے کہ جب اللہ تعالیٰ کو یہ گوارا نہیں کہ آپ کے جسم اطہر پر ایک مکھی بھی بیٹھ جائے، کیونکہ مکھی نجاستوں پر بیٹھتی ہے، تو بلا جو عورت ایسی برائی کی مرتکب ہو، خداوند عالم قبر کیسے برداشت فرمائے گا کہ وہ آپ کی زوجیت میں رہ سکے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کے سایہ کو زمین پر نہیں پڑنے دیا تاکہ کسی کا پاؤں نہ پڑ سکے، تو بھلا اس معبود برحق کی غیرت کب گوارا کرے گی کہ کوئی انسان آپ کی زوجہ محترمہ کے ساتھ ایسی قباحت کا مرتکب ہو۔ حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ گزارش کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک مرتبہ آپ کے نالین مقدسہ میں نجاست لگ گئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیج دیا کہ آپ کو خبر دی کہ آپ نالین مقدس اتار دیں، اس لیے بی بی عائشہ معاذ اللہ اگر ایسی ہوتی تو ضرور اللہ تعالیٰ آپ پر وحی نازل فرماتا اور آپ ان کو زوجیت سے نکال دیں۔ حضرت ابو ایوب انصاری نے جب اس تہمت کی خبر سنی تو انہوں نے اپنی بیوی سے کہا، اے بیوی،
سچ بتا، اگر صفوان بن معطل کی جگہ میں ہوتا تو کیا یہ گمان کر سکتی ہے کہ میں حضور کی حرم پاک کے ساتھ ایسا کرتا؟ تو اس کی بیوی نے جواب دیا کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی جگہ میں رسول اللہ کی بیوی اگر ہوتی تو خدا کی قسم میں کبھی ایسی خیانت نہیں کر سکتی۔ تو پھر حضرت عائشہ صدیقہ تو مجھ سے لاکھوں درجے بہتر ہیں، اور حضرت صفوان جو بدرجہ تم سے بہتر ہیں، بھلا کیوں کر ممکن ہے کہ دونوں ایسی خیانت کریں گے؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بریرہ جو کہ حضرت عائشہ صدیقہ کی لونڈی تھی اس سے سوال کیا تو انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات پاک کی قسم جس نے آپ کو رسول برحق بنا کر بھیجا ہے کہ میں نے کبھی بی بی عائشہ میں کوئی عیب نہیں دیکھا۔ ہاں، اتنی بات ضرور ہے کہ وہ بھی چھوٹی بچی کم سن ہے، وہ گوندا ہوا آٹا چھوڑ کر سو جاتی ہیں اور بکری آ کر کھا ڈالتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیوی ام المومنین زینب بنت حجج سے دریافت فرمایا، جو حسن و جمال میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ کی مثل تھیں، تو انہوں نے قسم کھا کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے کان اور آنکھ کی حفاظت کرتی ہوں، خدا کی قسم میں تو خود عائشہ بی بی کو اچھی جانتی ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تکلیف۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر کھڑے ہو کر مسلمانوں سے فرمایا، اس شخص کی طرف سے مجھے کون معذور سمجھے گا یا میری مدد کرے گا جس نے میری بیوی پر بہتان تراشی کر کے میری دل آزاری کی ہے؟ خدا کی قسم میں اپنی بیوی کو ہر طرح سے اچھی طرح جانتا ہوں، اور ان لوگوں منافقوں نے اس بہتان میں ایک ایسے مرد صفوان بن معطل کا ذکر کیا ہے جس کو میں بالکل ہی اچھا جانتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ مدینے پہنچتے ہی صحت بیمار ہو گئیں، پردہ نشین تو تھی ہی، صاحب فراش ہو گئیں۔ انہوں نے اس تہمت تراشی کی بالکل انہیں خبر نہیں۔ جب آپ کو مرض سے کچھ صحت ہوئی تو ایک رات ام مستہ صحابیہ کے ساتھ رفع حاجت کے لیے صحرا میں تشریف لے گئی تو ان کی زبانی آپ نے اس دل حراش اور روح فرسا خبر کو سنا، جس سے انہیں بڑا ہی دھچکا لگا اور شدت و رنج سے غم سے نڈال ہو گئی۔ چنانچہ آپ کی بیماری میں مزید اضافہ ہوا اور دن رات بلک بلک کر روتی رہیں۔ آخر جب آپ سے صدمہ برداشت نہ ہو سکا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اجازت لے کر اپنے والدین کے گھر چلی گئیں اور اس منحوس خبر کا تذکرہ اپنی ماں سے کیا۔ ماں نے تسلی و تشکی دی مگر یہ برابر تک روتی رہیں۔ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق کے گھر میں موجود تھے اور ابھی تمام لوگ اپنی جگہ پر بیٹھے تھے کہ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے لگی اور آپ پر نزول وحی کے وقت کی یہ بے چینی شروع ہو گئی۔ شدید سردی کے موسم میں آپ کے بدن مبارک سے پسینے کے قطرے ٹپکنے لگے۔ وحی اترنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسکراتے ہوئے فرمایا کہ عائشہ، تم خدا کا شکر ادا کرتی رہو، اس کی حمد کرو، اس نے تمہاری برات میں پاک دامنی کا اعلان فرما دیا۔ پھر آپ نے قرآن کی سورہ نور میں سے 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی جو آیت نمبر 11 سے شروع ہو کر 20 پر ختم ہوتی ہے۔ ان آیات کے نزول کے بعد منافقوں کا منہ کالا ہو گیا اور ام المومنین عائشہ صدیقہ کی پاک دامنی کا آفتاب اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ اس طرح چمک اٹھا کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے دلوں کی دنیا میں نور ایمان سے اجالا ہو گیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کا دائمی اعزاز۔ حضرت یوسف پر الزام لگا تو ایک بچے نے ان کی پاک دامنی کی شہادت دی۔ حضرت مریم علیہ السلام پر تہمت لگی تو ان کی پاک دامنی کا اعلان ان کے بیٹے سے کروایا گیا۔ جب حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت لگی تو اللہ تعالیٰ نے خود 10 آیتیں نازل فرما کر آپ کی پاک دامنی ثابت کر دی۔ اب ان کی آیات کی تلاوت رہتی دنیا تک ہوتی رہے گی۔